آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من شر حاسد إذا حسد. حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر مختلف طرح کی صلاحیتیں رکھی ہیں. بعض انسان اپنی فکری اور ذہنی صلاحیت سے بہت سے لوگوں کے مقابلے میں فائد ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کے اندر تجارت کا ہنر ہے تو وہ اس ہنر سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بڑے تاجر اور دولت مند بن جاتے ہیں. کچھ لوگوں کے اندر حکمرانی کی صلاحیت ہوتی ہے تو وہ حکمران اور سیاستدان کہلاتے ہیں. مختلف لوگوں کے اندر الگ الگ صلاحیتیں اللہ نے رکھی ہیں. کشمکش اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسانی معاشرہ بجائے اس کے کہ ایک دوسرے سے فائدہ اٹھائے، ایک دوسرے کی صلاحیت سے فائدہ اٹھائے اور اس طرح معاشرہ ہر فرد اور ہر طبقے کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا کر مکمل اور انتہائی اعلیٰ اور معیاری سماج قائم پائے، اس کے بجائے ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ فلاں مجھ سے زیادہ تہذیب کیوں ہے، فلاں مجھ سے زیادہ تعلیم یافتہ کیوں ہے، فلاں کا حسن الجمال زیادہ کیوں ہے، اس کے اخلاق کے چرچے کیوں ہیں، اس کی سخاوت کا جو ہے آوازہ کیوں ہے. اور اس کے بعد پھر وہ اس کے دل کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ اس
کرتا ہے اس کے شر سے ہمیں بچائیے، اسی کے پناہ میں ہم آئیں گے تو ہم بچ سکتے ہیں۔ ورنہ ایک انسان جتنا مضبوط اور طاقتور ہے اتنا ہی یہ انسان جو ہے کمزور بھی، کہ اگر یہ درندوں کے سامنے آ جائے ظاہر ہے بے بس، اگر پہلے تو تیار نہ ہو تو شر سے، مخلوقات کی شر سے، جتنی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں ان کے شر سے اگر ہم بچ سکتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کے پناہ میں روز آنا یہ دعا پڑھیں۔ اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ جو ہیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں آپ باقاعدہ پڑھ کے دم کر کے اپنے اوپر، اور اس کا طریقہ ہوتا ہے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ پڑھتے اور پڑھنے کے بعد ہاتھ کر کے اس میں دم کرتے، اس طرح ایسا دم کرتے کہ ہلکی سی جو ہے تھوک کی معمولی چیزیں محسوس ہو تری، پھر اس کے بعد اپنے پورے جسم پہ سر سے لے کے پیر تک جہاں تک ہاتھ جاتے آپ پھیر لیتے۔ تو یہ تعوذ ہے، یعنی اللہ کی پناہ میں آنا ہے۔ اور دیکھیے ہر شر سے، ہر جادو سے، ہر ٹونے سے، ہر پریت سے، ہر بھوت سے، ہر طرح کے آسیبی اثر سے اگر بچا سکتی ہے تو یہ صورتیں ہیں، براہ راست قرآن میں موجود ہے۔ ان دونوں صورتوں کو پڑھیے، اپنے اوپر دم کر لیجئے، ان تمام چیزوں سے آپ محفوظ رہیے۔ پھر آپ پیشاوروں کے یہاں جا کے اپنی تشخیص نہ کرائیے کہ کیا ہو گیا ہے، سستی رہتی ہے، ٹونا، بھوت، پریت، چڑیل آ گئی، کیا ہو گیا۔ اللہ محفوظ رکھے۔ بہت سی بچیوں کو ہسٹیریا کا دورہ ہوتا ہے تو گھر والے سمجھتے ہیں کہ بھوت پریت ہے، اور جا کے پیشاور عاملوں کے ہاں وہ پیسے دے گیا، کوئی دھاگے سے ناپ رہا ہے تو کوئی کچھ کر رہا ہے، آپ زیادہ جانتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست بتایا کہ سونے سے پہلے آپ جو ہے چاروں کل یا معوذتین پڑھ کے دم کر لیجئے، آیت کرسی پڑھ کے دم کر لیجئے، تو ان تمام چیزوں سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ تو حسد جو ہے وہ کینہ، حسد جو ہے جلنا، یہ بہت ہی بری بیماری ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے حسد اور ایک ہے غبطہ، رشک، کہ ایک بڑا شاندار حافظ قرآن ہے، آپ تراویح میں سنتے ہیں تو اشش کرتے ہیں کہ ایسا جیسے کہ منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں، اور سننے والے اس کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کو اور اضافہ ہو، ہمارے بیٹے اور پوتے بھی ایسے ہی حافظ ہو جائیں۔ یہ رشک ہے، اس یہ کرنا چاہیے، لیکن اب یہ کہ اتنا اچھا پڑھتا دیکھتے ہیں اب کیسے پڑھتا ہے، تو یہ جو جذبہ ہے حسد کا یہ نقصان دہ ہے، حسد کرنا حرام ہے۔ حسد جو ہے حقیقت میں جو یہ صفت ہے یہ یہودیوں کی صفت ہے۔ یہودیوں کا مسئلہ یہ تھا، پیشوائی یہودیوں کو حاصل تھی دینی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ پیشوائی، وہ درجہ نشینی، وہ ابتدار دینی رخصت ہونے لگا، تو سب سے بڑے حاسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے اور مسلمانوں کے، اور آج تک اشد الناس عدا، سب سے بڑے دشمن جو مسلمانوں کے ہیں وہ یہود ہیں آج تک۔ آپ دیکھ رہے ہیں غزہ میں کس قدر درندگی کا یہ ثبوت دے رہے ہیں۔ دوبارہ یہود ہوں، کوئی بھی ہو، اور یہودی صفت اگر ہمارے اندر پائی جائے، ہم حسد کرنے لگیں تو اس سے باز آنا ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل، کہتے ہیں کہ روایت ہے کہ حسد نیکیوں کو ایسا کھا جاتا ہے جیسے لکڑی آگ میں جل کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں خود کو حسد سے بچانا ضروری ہے، خود اپنے اندر سے اس طرح کی چیزوں کا نکالنا
بلکہ دوسروں سے محبت کرنا، تعلق رکھنا، دوسروں کا اچھا چاہنا، نفع پہنچانے کی صلاحیت رکھنا، اور بغض اور کینہ اور خاص طور پہ حسد سے بچنا ضروری ہے۔ قرآن نے جا بجا بیان کیا ہے کہ اہل کتاب کو حسد کرتے ہیں، اور پھر آخر میں ہمیں ترکیب میں بتائی گئی کہ ہم حسد کے حاسد کے ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے سے، حسد کرنے والا کہ حسد سے اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔